بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو مجھے ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعے پر بنانی پڑی ہے، لیکن میرا مقصد آپ تک علم پہنچانا ہے۔ اور یہ ویڈیو ہے آج کی تاریخ اور آج کے دن کے متعلق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ اور شہادت کا دن، جب ابن ملجم نے کوفہ کی مسجد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ایک ایسی تلوار سے وار کیا تھا کہ جو زہر میں بھجی ہوئی تھی، جس کے وار سے آپ علیہ السلام فیٹلی ال ہو گئے، اور پھر اس کے 2 دن بعد ہی آپ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی۔ شاید یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو یہ واقعہ ایک ایسے عینی شاہد کی گواہی کے ذریعے سنانا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح سے۔ اگرچہ اس واقعے کی تاریخوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اتنا ضرور کنفرم ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور جنوری کی یہی تاریخیں تھیں، اور اس رات تابعی حضرت محمد بن حنیفہ کوفہ کی مسجد میں ساری رات رمضان کی عبادت اور اذکار میں مگن تھے۔ محمد کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ صرف میں بلکہ میرے علاوہ کئی لوگ رمضان کی عبادات کر رہے تھے، اور جب صبح کا وقت ہوا تو مجھے علی کی آواز آئی کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ الفاظ علی نے چوکھٹ کے باہر سے کہے ہیں یا پھر مسجد کے اندر داخل ہو کر، لیکن اس کے فوراً بعد ہی میں نے تلوار کی ایک چمک دیکھی اور کسی نے چلا کر کہا کہ اے علی، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، حکم کا اختیار نہ تجھے ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو۔ یہ پوائنٹ آگے چل کر بہت اہم ہوگا اور اسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ پھر میں نے تلوار کی ایک اور چمک دیکھی اور مجھے علی کی آواز آئی کہ اسے پکڑو، یہ شخص بچ کر نہ نکلے، اور پھر لوگ ہر طرف سے اس پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ابن ملجم کو پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ محمد کہتے ہیں کہ میں بھی بھاگ کر وہاں پہنچا اور دیکھتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جان کے بدلے جان ہے، اگر میں مر گیا تو تم اسے بھی اسی طرح قتل کر دینا جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ یہ تھی اس واقعے کے عینی شاہد حضرت محمد ابن حنیفہ کی گواہی، اور اب میں آپ کو یہ واقعہ ایکسپلین کروں گا کہ اس روز آخر ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ یہ سچ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کے متعلق علم پہلے ہی سے تھا، کیونکہ اس کی ایک پیشن گوئی انہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سن لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی احادیث کی کتاب و مسند احمد اور سلسلۃ الصحیحہ دونوں میں ہے، اور اس حدیث کے مطابق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور علی غزوہ ذی العشیرہ میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ جب راستے میں ایک پڑاؤ آیا تو ہم نے دیکھا کہ بنی مدلج کے کچھ لوگ کھجور کے باغوں میں کام کر رہے ہیں۔ تولی نے مجھے کہا کہ عمار، ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ عمار کہتے ہیں کہ پھر ہم انہیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ انہیں دیکھتے دیکھتے ہم لوگ سو گئے، اور جب ہماری آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود سے جگا رہے ہیں۔ آپ علی کے کپڑوں پر لگی مٹی کو دیکھ کر اسے جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے۔ 2 آدمی بڑے ہی بدبخت ہوئے، ایک تو وہ کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ جو تمہیں سر پر مارے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی خون سے بھر جائے گی۔ اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی آج کے دن جنوری 661 عیسوی میں، کہ جب یمن کا ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نہروان کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بذات خود کوفہ آیا تھا۔ جب ابن ملجم کوفہ پہنچا تو وہاں پہنچ کر وہ بنی تمیم الرباب کے کچھ لوگوں سے ملا جو اس وقت بیٹھے نہروان میں مرنے والے اپنے مقتولین کا ذکر کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں اس وقت کتامہ نام کی ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی جو دیکھنے میں انتہائی حسین تھی، اور ابن ملجم چاہتے نہ چاہتے اس عورت کی طرف اٹریکٹ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جب یہ بات چیت آگے بڑھی اور کتامہ کو ابن ملجم کی اپنے اندر دلچسپی محسوس ہو گئی
تو اس نے کہا کہ اگر تو یہ حسن چاہتا ہے تو اس کا تحفہ ہوگا 3,000 دراہم، ایک غلام اور علی کا قتل، جس پر ابن ملجم راضی ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو کہ جو اس کام میں میری مدد کر سکے گا؟ اور تب کتامہ نے اسے مزید 2 لوگوں سے متعارف کروایا، ایک تو وردان اور دوسرا شبیب۔ جب ان تینوں پلاٹرز کی سازش طے پا گئی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو یہ تینوں آخری مرتبہ کتامہ سے ملنے اور اس سے دعا لینے آئے، اور کتامہ اس وقت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام باتیں بڑی اہم ہیں، انہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آگے چل کر میں انہیں ایکسپلین کروں گا۔ بہرحال کتامہ نے ریشم کی پٹیاں منگوائیں، انہیں ان لوگوں کے سروں اور بازوؤں پر باندھا، انہیں الوداع کیا، اور یہ لوگ اندھیرے میں مسجد کے اس دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں داخل ہونا تھا۔ محمد بن حنیفہ نے تلوار کی جو پہلی چمک دیکھی وہ دراصل شبیب کی تلوار تھی کہ جو اپنے نشانے سے مس ہو کر دروازے کی چوکھٹ یا طاق پر لگی تھی۔ وہ وار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ نہ سکا تھا، لیکن ابن حنیفہ نے جو دوسری چمک دیکھی وہ ابن ملجم کا وار تھا کہ جو سیدھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگا تھا۔ شبیب بعد میں پکڑا گیا، اس پر مقدمہ چلا اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں اسے قتل کر دیا گیا۔ وردان بھاگ کر اپنے گھر چلا گیا، اور جب وہ اپنی ریشمی پٹی اور تلوار اتار رہا تھا تو اس وقت اس کا ایک کزن گھر کے دروازے میں داخل ہوا، اور جب اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو وردان نے اسے پوری بات بتا دی کہ جسے سن کر اس کے اپنے کزن ہی نے نفرت اور غصے میں آ کر وردان کو قتل کر دیا۔ جبکہ ابن ملجم کے ساتھ معاملہ تھوڑا مختلف طرح سے ہوا تھا۔ جب ابن ملجم پکڑا گیا تو نمازیوں میں سے کسی نے اس کے پاؤں پر تلوار ماری تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ پھر جب اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے دشمن، کیا تجھ پر میرے کوئی احسانات نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا تھا؟ تو ابن ملجم نے کہا کہ میں 40 دن تک استخارہ کرتا رہا کہ مخلوق میں سے جو بدترین خلائق ہو وہ قتل ہو جائے۔ تو اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بدترین خلائق بھی تو ہی ہے اور وہ قتل ہونے والا بھی تو ہی ہے۔ اور اس طرح اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، جس کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ابن ملجم کو تلوار کے ذریعے ایگزیکیوٹ کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین اس رات بالکل سیکریسی میں کی گئی تھی تاکہ آپ کی قبر کو خوارج کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس قبر کی شناخت آپ علیہ السلام کی شہادت کے کہیں 150 سال بعد جا کر خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ہوئی تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں آج نجف کا شہر آباد ہے۔ بلکہ نجف کا شہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شناخت کے بعد ہی پھیلا تھا، کیونکہ پھر وہ شیعہ زائرین کے وزٹ کرنے کی ایک بڑی جگہ بنی۔ شروع میں تو وہاں آپ علیہ السلام کی ایک سادہ سی قبر ہی تھی، مگر آج جو مزار وہاں موجود ہے وہ اس واقعے کے 800 سال بعد ایران کے ایک صفوی بادشاہ سام مرزا، یا پھر جسے شاہ صفی کہتے ہیں، نے بنوایا تھا۔ آپ کی سیکریسی میں کی گئی تدفین کی وجہ سے ہی ایک اختلاف آپ کی قبر کے متعلق بھی ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل قبر دراصل افغانستان میں مزار شریف میں واقع مقام علی پر بنی ہوئی ہے، اور نقش بندی صوفیاء کی ایک بڑی تعداد آج بھی وزٹ کرنے کے لیے وہاں جاتی ہے۔ 12ویں صدی یعنی اسلام کے سنہرے دور میں شام کے ایک بہت بڑے شافعی اسکالر گزرے ہیں، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے شاید ان کا صرف اتنا ہی نام سنا ہوگا، ابن عساکر، لیکن ان کے بارے میں اس سے زیادہ شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ابن عساکر نے ایک کتاب لکھی تھی، معجم الشیوخ، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے مصر، حجاز اور ایران سے لے کر امو ریور تک کا سفر کیا ہے، اور 1400 شیوخ سے تاریخ
اور دین کا علم حاصل کیا ہے کہ جس میں سے 80 اساتذہ فیمیل بھی تھیں، اور علم کے اس سمندر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے 80 جلدوں پر مبنی ایک بہت بڑی تاریخی کتاب لکھی تھی، تاریخ دمشق، 80 جلدوں پر مبنی ایک کتاب۔ اس کتاب میں ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑا ہی نایاب واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ تاریخ دمشق میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جس قدر روایات وارد ہوئی ہیں وہ شاید کسی اور صحابی کے متعلق نہیں ہوئی، اور یہ بات سچ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی روایات آتی ہیں، لیکن اس کی دراصل ایک وجہ بھی ہے۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مخالفین پیدا ہو گئے تھے، آپ کے خلاف خوارج نے بھی خروج کر دیا تھا، تو ان حالات میں اس وقت موجود صحابہ مجبور ہو گئے تھے کہ ہر اس روایت کو بیان کریں کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی کے فضائل، مناقب اور محاسن کے بارے میں سن رکھی تھی، تاکہ ان روایات کے ذریعے وہ ہر اس پروپیگنڈا کا رد کر سکیں کہ جو امیر المومنین کے خلاف ہو رہا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت ان فضائل کے باقاعدہ مستحق بھی تھے، کہ یعنی کہ یہ کوئی فرضی فضائل نہیں تھے۔ اینڈ اٹ آل میک سینس۔ اور یہاں میں اس واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں درج کیا ہے۔ اس واقعے کے مطابق تابعی عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ان کے نابینا ہو جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ان کے پاس 9 افراد آئے کہ جو خوارج میں سے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابن عباس، ہم آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یا تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں یا پھر ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر باہر نکال دیں۔ تو ابن عباس نے کہا کہ میں ہی تمہارے ساتھ آ جاتا ہوں۔ اب عمرو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ابن عباس سے کیا باتیں کی، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابن عباس غصے میں اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ افسوس، انہوں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کی کہ جو 10 ایسے فضائل کا مالک ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کی ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں کہا تھا کہ کل میں اسے بھیجوں گا جسے اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص جسے اللہ کے رسول نے سورہ توبہ دے کر بھیجا تھا کہ وہ مشرکین سے براعت کا اعلان کر دیں، اور کہا تھا کہ اس صورت کو وہی لے کے جائے گا کہ جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا دوست ہے۔ وہ شخص جس نے سیدہ خدیجہ کے بعد اسلام قبول کرنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ وہ شخص جو اس چادر میں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ ڈال کر سورہ احزاب کی 33ویں آیت تلاوت کی تھی کہ یا اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ وہ شخص کہ جو ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں آپ کی چادر اوڑھ کر سو گیا تھا۔ وہ شخص کہ جس نے تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، تو آپ نے منع کر دیا، اور وہ آپ کے منع کر دینے پر رو پڑے، جس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، کیا یہ زیادہ اچھا نہیں کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو کہ جو موسیٰ کی ہارون سے تھی؟ اے علی، میں چاہتا ہوں کہ جب میں باہر جاؤں تو مدینہ میں تم میرے نائب ہو۔ وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی ہر مومن کا ولی اور دوست ہے۔ وہ شخص جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں تب بھی کھلا رہا تھا جب سب لوگوں کے مسجد کے صحن میں کھلنے والے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ شخص جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ مکمل اور نایاب روایت ابن عساکر نے اپنی 80 جلدوں پر مبنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھی ہوئی ہے،
جبکہ باقی کتابوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں موجود روایات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کتاب الدمشق ہی میں ابو طفیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے مجھ سے کہا کہ ابو طفیل، مجھ سے قرآن کی آیات کے متعلق پوچھ لو، یقیناً میں قرآن کی تمام آیات کے متعلق جانتا ہوں کہ کون سی آیت دن کے وقت نازل ہوئی تھی اور کون سی آیت رات کے وقت، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی تھی اور کون سی آیت پہاڑ پر۔ مستدرک الحاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک اور روایت ہے جہاں آپ نے فرمایا کہ میرے مرنے سے پہلے پہلے مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، کیونکہ میرے بعد یہ باتیں بتانے والا میری طرح کا اور کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو شاید 3 گھنٹے کا ایک لیکچر بن جائے گی، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اتنی لمبی ویڈیوز دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ہے کہ جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ یاد ہے میں نے آپ کو شبیب کا وہ جملہ یاد رکھنے کا کہا تھا کہ جو اس نے حضرت علی پر تلوار چلاتے وقت بولا تھا کہ اے علی، حکم صرف اللہ کا ہی ہے۔ شبیب نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ بظاہر تو یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ حکم تو واقعی صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ ایک ریسرچر ہونے کے ناطے میں چاہتا تھا کہ اس بات کی تہ میں جاؤں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کا ایک پاؤچ بھیجا تھا۔ اس پاؤچ میں سونے کی چند ڈلیاں تھیں جن پر ابھی تک مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ ڈلیاں آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو ایک شخص نے اس بارے میں کہا کہ اس سونے کے زیادہ حقدار ہم تھے۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ حالانکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا ہے کہ جو آسمانوں پر ہے، اور صبح و شام مجھ تک اس کی وحی پہنچتی ہے۔ تو اس دوران ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کی بڑی عجیب سی شکل تھی، دھسی ہوئی آنکھیں، پھولے ہوئے گال، ابھری ہوئی پیشانی، انتہائی گھنی داڑھی، گنجا سر اور بہت اونچائی پر بندھی ہوئی شلوار۔ اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرو، بالکل اسی انداز میں جس طرح سے شبیب بولا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے تیری ذات پر، کیا اس روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہی نہیں؟ اس پر وہ شخص خاموش ہو کر چلا گیا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے، تو وہ آپ کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شخص پر وار کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہو۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اسلام ان کے دل تک نہیں پہنچتا۔ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے دل کو ٹٹولنے یا پیٹ کو چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں ملا۔ پھر آپ نے گھوم کر اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ پیٹھ پھیرے بازار کی طرف جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے رہے اور پھر فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ کتاب اللہ سے ان کی زبانیں تو تر ہوں گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جیسے تیر شکار کے آر پار نکل جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن اعتراض کرنے والا وہ شخص یمن کا ذوالخویسرہ تمیمی تھا، اور یہی وہ شخص تھا کہ بعد میں جس کی اولاد سے یہ تمام خوارج پیدا ہوئے، جن میں سے ایک شخص کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل۔ ان لوگوں کی باتوں سے بظاہر یوں لگتا تھا کہ یہی لوگ اللہ کا حکم نافذ کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اسلام سے اس طرح نکل چکے تھے کہ جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں ہی میں نے آپ سب کو وہ حدیث سنائی تھی کہ اے علی، 2 شخص بڑے ہی بدبخت ہوئے، ایک وہ کہ جس نے صالح کی اونٹنی کو مارا تھا، اور دوسرا وہ کہ جو تیرے سر پر مارے گا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابن ملجم کے ساتھ سازش رچانے والی ایک عورت کتامہ تھی، لیکن کیا آپ کو میری 40,000 سالوں کا علم والی سیریز یاد ہے جہاں میں نے بتایا تھا
کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر وار کرنے والے شخص کے دار کے ساتھ اونٹنی کے قتل کی سازش رچانے والی بھی انیزہ نام کی ایک عورت ہی تھی۔ وہ پورا واقعہ میں نے اپنی ڈاکیومنٹری میں لکھا ہے، اور اگر آپ نے وہ سیریز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو اس سیریز سے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ میرے اس ریسرچ پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس طرح سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں وہ طریقہ میں نے پہلے کمنٹ میں لکھ دیا ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ ہمارا یہ علمی سفر پچھلی مرتبہ کی طرح رک نہ جائے۔ اس لیے ہو سکے تو اس کمنٹ کو ضرور دیکھیے گا، اور ہو سکے تو اس پر عمل بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔